کریم کی کوئی ایک آیت لا کر کے دکھا دو، نبی اکرم کی کوئی ایک حدیث لا کر کے دکھا دو کہ ایک مہینے کے نمازی بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کوئی ایک آیت مجھے لا کے دکھا دو جو ایک مہینے کا نمازی بننے پر آپ کو جنت کی گارنٹی دیتی ہو۔ قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ ایمان والوں کی پہچان کیا ہے؟ آگے فرمایا الذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نماز کی پابندی کرتے، حفاظت کرتے ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے نیک بندے وہ ہوتے ہیں، میرے متقی بندے وہ ہوتے ہیں، میرے پرہیزگار بندے وہ ہوتے ہیں، ان کا کاروبار، ان کا لین دین کبھی ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا ہے۔ وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں، اور ٹائم آنے پر نماز پڑھتے ہیں۔ اسی ملک میں بہت سارے مذہب کے تہوار منائے جاتے ہیں، سب روڈ پہ منائے جاتے ہیں۔ ہمارے یو پی میں بنارس میں چلتا ہوں، مدرسے جاتا ہوں بائک سے، 6 کلومیٹر کا سفر طے کرنے میں کبھی کبھی 1-1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے، اتنا ٹریفک۔ یہ ٹریفک پر کوئی جنات تو نہیں آتے، انسان ہی آتے ہیں۔ سارے تہوار، سارے پوجا پاٹ سڑک پر منائے جا رہے ہیں۔ مسلمان بیچارہ 5 منٹ کی نماز سال میں ایک بار پڑھ لے تو اس پر بوال ہے، پاسپورٹ ضبط ہو جائے گا، لائسنس ضبط ہو جائے گا۔ اور سڑک پر چھوڑ دو، چھت پر اگر آپ نے نماز پڑھ لی، ڈرون کیمرے سے دیکھا جائے گا، چھت پر نماز پڑھ لیے، اس پر بھی FIR درج ہوگی۔ وارے مسلمان، تو کہاں پہنچ گیا؟ کیا ہو گئی اس ملک میں تیری حیثیت؟ تو بالکل دوسرے درجے کا ناگرک بن گیا۔ تیرے ساتھ یہ برتاؤ کیوں ہو رہا ہے؟ کبھی تو نے غور کیا؟ میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر۔ شاعر نے کہا تھا دنیا کی تاریخ میں، قوموں کی تاریخ میں یہی 2 دور ملتا ہے، ایک دور تلواروں کا ملتا ہے، بہادری کا ملتا ہے، ایک دور عیاشی کا ملتا ہے، ایک دور شراب کا ملتا ہے، ایک دور عورت کا ملتا ہے۔ ہم اور آپ اسی دوسرے دور سے گزر رہے ہیں۔ عید کا موقع ہے، شراب کے اڈے آپ کو آباد مل جائیں گے۔ کس سے؟ مسلمان سے۔ بیچارہ 1 مہینہ روزہ رکھ کے آیا ہے۔ اس وقت آپ کو مسجدیں سناٹی خالی نظر آئیں گی، مسجدوں میں مسلمان نہیں ملیں گے۔ کہیں فیس بک پر میں نے ایک فوٹو دیکھا تھا، ایک مسجد کی تصویر تھی، مسجد میں 2-4 نمازی بیچارے نماز پڑھ رہے تھے۔ جس مسجد میں رمضان کے پہلے پوری مسجد بھری تھی، اب 2-4 نمازی بچے ہوئے تھے۔ اس تصویر کے نیچے لکھا تھا مہمان چلے گئے، گھر والے رہ گئے۔ 1 مہینے والے مہمان بن کے آئے تھے، رمضان کا مہینہ ختم، مہمان چلے گئے، اب کون بچا؟ اب گھر والے بچے ہیں بیچارے، جو سال کے 360 دن اللہ کے گھر میں آتے ہیں۔ قرآن کریم کی کوئی ایک آیت لا کر کے دکھا دو، نبی اکرم کی کوئی ایک حدیث لا کر کے دکھا دو کہ ایک مہینے کے نمازی بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کوئی ایک آیت مجھے لا کے دکھا دو جو ایک مہینے کا نمازی بننے پر آپ کو جنت کی گارنٹی دیتی ہو۔ قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ ایمان والوں کی پہچان کیا ہے؟ آگے فرمایا الذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نماز کی پابندی کرتے، حفاظت کرتے ہیں۔ نہیں صاحب، ہم تو بہت بڑے کاروباری ہیں، کروڑوں کا بزنس ہے ہمارا، ہمیں نماز پڑھنے کی ٹائم نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ،
میرے نیک بندے وہ ہوتے ہیں، میرے متقی بندے وہ ہوتے ہیں، میرے پرہیزگار بندے وہ ہوتے ہیں، ان کا کاروبار، ان کا لین دین کبھی ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا ہے، وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں اور ٹائم آنے پر نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کا کاروبار، آپ کا بزنس نماز سے بڑا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھو۔ اسی پاکڑ کے بہت سارے لوگ دوسرے شہروں میں جا کے کام کرتے ہیں، کوئی پونا میں ہے، کوئی گوہاٹی میں ہے، کوئی کلکتہ میں ہے، 12 گھنٹے کی ڈیوٹی، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی، 8 گھنٹہ ڈیوٹی ہو چاہے 12 گھنٹہ ڈیوٹی ہو، نماز آپ کو پڑھنا ہے۔ نماز اگر نہیں پڑھتے تو ایسی جاب چھوڑ دیجئے میرے پیارے ساتھی۔ جو جاب، جو نوکری آپ کو نماز سے دور کر دے، اللہ کے ذکر سے دور کر دے، قرآن کہتا ہے کہ نہیں، میرے نیک بندے اپنے کاروبار اور اپنی تجارت کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑتے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں میرے پیارے ساتھیوں؟ 1 مہینے کے مسلمان۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ نیکی کر کے نیکی کو برباد مت کرنا، اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو عرب میں رہتی تھی، بڑھیا عورت تھی، دھاگا تیار کرتی تھی، سوت تیار کرتی تھی، اور جب بڑی محنت سے سوت تیار ہو جاتا تھا اس کو کاٹ دیتی تھی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی۔ اس کا کام یہی تھا، پہلے محنت سے سوت تیار کرتی تھی، دھاگا تیار کرتی تھی، اور جب ڈھیر سارا دھاگا تیار ہو جاتا تھا سارا دھاگا کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے برباد کر دیتی تھی۔ قرآن کہتا خبردار اس عورت کی طرح نہ ہو جانا۔ اے رمضان بھر تہجد پڑھنے والوں، تراویح پڑھنے والوں، 13 14 گھنٹے بھوک و پیاس کی تکلیف برداشت کرنے والوں، فلمیں دیکھ کر، شراب پی کر، حرام کام کر کے، حرام تصویریں دیکھ کر کے اپنی نیکیوں پر پانی نہ ڈالو میرے پیارے ساتھی۔ اس عید کے نام پہ، اس تہوار کے نام پہ اتنے مادر پدر آزاد نہ ہو جاؤ کہ اللہ کو بھول جاؤ۔ آج ہمارا رب ہم سے بہت ناراض ہے میرے ساتھی۔ ہم نے اور آپ نے تو عیدگاہ میں نئے کپڑوں میں عید کی نماز پڑھی ہے۔ میرے پاس فلسطین کا وہ ویڈیو بھی آیا ہے، پیچھے گھر ٹوٹا پڑا ہے، پیچھے مکانات گرے پڑے ہیں، اور وہیں پر اللہ کے وہ بندے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کی تکبیر بلند کر رہے ہیں اور عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، جن کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے بم دھماکوں میں چترے اڑ گئے، اسرائیل کے ڈرون حملے ہو رہے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے مر رہے ہیں، انہوں نے کیسی عید منائی ہے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا میرے ساتھی؟ آپ تو اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہیں، مست بنے ہیں صاحب، کبھی ان مظلوم مسلمانوں کے بارے میں سوچو، انہوں نے کیسی عید منائی ہوگی میرے ساتھی؟ مگر یاد رکھو ہماری عید کا تہوار بھی بڑا نرالا تہوار ہے، دنیا کو یہ میسج دیتا ہے اے دنیا والوں، ہماری نمازوں پر پابندی لگا دو، ہمارے گھروں پہ بلڈوزر چلا دو، ہمارے بچوں کو مار دو، مگر ہاں پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، یہ رب کی توحید کی آواز، یہ اللہ اکبر کی آواز تم سے مٹ نہیں سکے گی جب تک ایک بھی مسلمان روئے زمین پر قائم ہے، باقی ہے، اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا۔ ابھی میں نے عید کی نماز پڑھائی چترا درگا میں، کرناٹک کے قریب، بنگلور کے قریب میں، جس عیدگاہ میں نے تقریباً 10,000 مرد اور عورت کو عید کی نماز پڑھائی، مجھے وہاں ایک صاحب نے بتایا کہ مولانا اس عیدگاہ میں ایک وقت تھا ہم صرف 3 لوگ اہل حدیث تھے، ایک میں نے نماز پڑھائی تھی، 2 لوگوں نے میرے پیچھے پڑھی تھی، 3 لوگ صرف اہل حدیث تھے۔ آج الحمدللہ 10,000 کے قریب کا مجمع، مرد و عورت کا مجمع وہاں موجود ہے۔ توحید کی آواز میرے بھائیوں کم نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اسلام تمہارے دبانے سے نہیں دبے گا، تمہارے مٹانے سے نہیں مٹے گا۔ ہمارا عید کا تہوار بھی تمہارے منہ پر تھپڑ ہے، نہ کوئی ہنگامہ ہے، نہ کسی کے عبادت خانے کے سامنے جا کے ناچا گیا، نہ گایا گیا، نہ کسی کو تکلیف پہنچائی گئی۔ سکون سے اللہ کا نام لے کے عیدگاہ پہنچے، نماز پڑھی اور پڑھ کے چلے آئے۔ ہمارا تو تہوار بھی امن والا، شانتی والا، چین والا، ہمارے کسی تہوار میں کوئی ہنگامہ نہیں ہے اور نہ ہوگا انشاءاللہ۔
اور جس تہوار میں ہنگامہ ہو تو سمجھ جاؤ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنی پوزیشن کو پہچانو میرے بھائیو، تم کون ہو اور تمہارا رب تم سے کیوں ناراض ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ میرے بندو، جب تم مجھ سے منہ موڑ لو گے، جب تم مجھ کو یاد نہیں کرو گے، میرا ذکر نہیں کرو گے، تو تمہاری زندگی میں تکلیفیں آ جائیں گی، بے چینی آ جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم قیامت کے دن تم کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ دنیا میں تمہاری نظر چاہے جتنی بھی تیز رہی ہو، اگر تم نے ہماری آیتوں کو نہیں مانا، تم نے توحید کو نہیں مانا، تم نے قرآن کو نہیں مانا، تم نے سنت کو نہیں مانا، تو ہم قیامت کے دن تم کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ ابھی یہ بچہ نعت پڑھ رہا تھا، نابینا بچہ تھا۔ کبھی آپ نے غور کیا نابینا بچوں کی آواز بہت پیاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی چیز چھینتا ہے تو اس کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے۔ اکثر نابینا لوگوں کی آواز بہت پیاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں نہیں دی، دنیا کو دیکھ نہیں سکتے۔ ہمارے لیے تو کلر ہے کہ صاحب یہ اورنج ہے، یہ گرین ہے، یہ وائٹ ہے، ہم تو کلر جانتے ہیں۔ نابینا لوگوں کا ایک کلر ہے بھائی، ان کے لیے بلیک، ساری دنیا بلیک ہے، کالی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے اگر کسی کی آنکھیں چلی جائیں اس پر وہ صبر کرے تو جنت کی گارنٹی دی ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے آنکھیں، بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں فری میں ملی، اس لیے ہمیں احساس نہیں ہے۔ جس بیچارے کے پاس آنکھ نہیں ہے اس سے کبھی جا کے پوچھو کہ بھائی دنیا کا رنگ کیا ہے، کہے گا دنیا تو کالی ہوتی ہے صاحب، دنیا میں کوئی اور رنگ اس نے جانا ہی نہیں، وہ جانتا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اندھا بنا کے اٹھائے گا، کس کو؟ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا، جو اللہ کے دین سے منہ موڑے گا، جو قرآن سے منہ موڑے گا۔ اور تو نے قرآن سے منہ موڑا ہے مسلمان، قرآن تیرے گھر میں رکھا ہے، دھول کھا رہا ہے، تو نے کبھی قرآن کو کھولا پڑھا؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ۔ فیس بک پر ہر منٹ میں اپنا لائک تلاش کرنے والوں، واٹس ایپ کے اسٹیٹس کو کتنے لوگوں نے دیکھا ہر منٹ چیک کرنے والوں، انسٹاگرام پر اپنی پوسٹ پر کتنے کمنٹ آئے، کتنے لائک آئے دیکھنے والوں، کبھی تم نے سوچا اللہ کا میسج تمہارے پاس قرآن کی شکل میں رکھا ہے؟ the last and final message of the اللہ کا آخری میسج ہے نا یہ قرآن۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، قرآن رمضان کے مہینے میں اترا ہے، ساری انسانیت کے لیے، ساری مانوتا کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، حق اور باطل کو کھول کھول کے بیان کرنے والی کتاب ہے۔ لیکن ہم نے کیا بنا دیا؟ تبرک کی کتاب بنا دیا۔ قرآن کس کی کتاب؟ برکت کی کتاب ہے، پڑھ کے چوم لو، رکھ دو بس۔ قرآن پڑھنے کی کتاب ہے میرے بھائی،